جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وکی لیکس کے اہم انکشافات کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، سیکریٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ سے تشریف رکھتے ہیں نوشین سعید صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم صاحب کا تعلق ہے، کالمنسٹ بھی ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے سے تشریف رکھتی ہیں کشمالہ طارق صاحبہ، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ ہم خیال گروپ کی، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے شازیہ مری صاحبہ، صوبائی وزیر صحت ہیں سندھ گورنمنٹ کی، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شازیہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ لیکس تو دیکھے ہوں گے، آئے روز خبروں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ حکومت سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے پرائم منسٹر کا ساؤنڈ بائٹ ہم نے آپ کو سنایا کہ ان میں کوئی حقائق نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو واقعی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ امریکہ تو خود مان رہا ہے اس چیز کو کہ یہ بہت بڑی لیکیجز ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ یہ کوئی انکشافات نہیں ہیں، یہ اعترافات ہیں۔ انکشاف تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو پتہ نہ ہو، یہاں تو ہم بھگت رہے تھے، ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ تابع دار ہیں، انہوں نے امریکی مفادات کی منڈی بنا دیا ہے پاکستان کو، یہ امریکنز کو ہی اپنا ملجا و ماوا سمجھتے ہیں، یہ فدوی قسم کے لوگ ہیں، یہ مؤدبانہ گزارش کرنے والے ہیں۔ آپ کے ہی پروگرام کے اندر کئی مرتبہ میں نے یہ بات کی اور چیخ چیخ کے یہاں جو برسر اقتدار حکمران ہیں ان کے نمائندے چیخ چیخ، تو گویا کہ اب ان کے چہرے سے نقابیں اتر گئی ہیں، معلوم ہو گیا کہ یہ تو پاکستان کو قسطوں کے اندر بیچ رہے ہیں، انہیں پاکستان سے، اس کی دھرتی سے، اس کے مفادات سے کوئی پیار نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی رویہ ہمارے قریبی بھارت ہے، کہیں بھارت کے سیاستدان یہ کر سکتا ہے اور کہیں ہمیں اس طرح سے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ یہاں تو یہ امریکن سفیر کے سامنے کر رہے ہیں ایسے کہ جیسے ان کی ساری گزارشات جو ہیں وہ اس نے ہی ماننی ہے، اور واقعی آپ کو کیا لگا کہ یہ اس لیے امریکن ایمبیسڈر جب سب سے جا کے ملتی ہیں، ون بائی ون ملتی ہیں، چاہے فضل الرحمان صاحب سے ملے، نواز شریف صاحب سے ملے، زرداری صاحب ہوں، سب سے ملے اور سب اپنے اپنے دل کے راز ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ سے کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں، ہمارا تو یہ راستہ ہی نہیں ہے نا، ہمارا تو عوام کا راستہ ہے، کبھی ملاقات نہیں۔ ہم تو اب بھی یعنی جہاں پہ یہ دھرنا کر رہے ہیں 5 دسمبر کو، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہیں اسلام آباد میں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی قوت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوت کا مرکز امریکہ ہے، وہاں سے اگر ان کو تائید مل جائے تو گرین سگنل مل گیا، یہ یہاں پر سرخیاں لگتی ہیں، مجھے امریکہ سے گرین سگنل مل گیا، تو اس کا مطلب امریکہ گرین سگنل دے گا تو آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ بالکل، اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں امریکہ کے کہ اس نے ہمیں ڈیموکریسی دی ہے۔ گویا کہ شرم نہیں آتی؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر سارے یعنی حکمران بھی، ہمارے عسکری جو قیادت ہے وہ بھی، سب کے سب جو ہے یہ سامنے بات آ رہی ہے کہ جی ہم بالکل ایکسپوز ہوئے ہیں اس میں۔ نوشین صاحبہ آپ کالمنسٹ بھی، آپ لکھتی بھی ہیں ان ایشوز پہ، آپ نے لکھا بھی، تو یہ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اس وقت، اور چودھریوں کے حوالے سے کہا گیا کہ مشرف ڈیل کی انہوں نے اس وقت مخالفت کی تھی جو سامنے اس وقت ڈیل آئی، تو سب جا کے امریکہ کے سامنے اپنے دلوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ووٹ تو آپ لوگ عوام کے نام پہ لے کر آتے ہیں، اور پھر اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ بالکل آسما، یہ جو وکی لیکس ہیں اس سے دیکھیں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علمبردار ہیں ڈیموکریسی کے، جو بڑے چیمپئنز بنتے پھرتے ہیں، وہ کیسے بیک روم ڈیلز کرتے ہیں، وہ کیسے ان ڈیموکریٹک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز آپ کو پتہ ہے ناؤ دے آر بیکمنگ اے سیریس تھریٹ فار پاکستان، بیکاز میں یہ اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ یہ بڑی انٹینشنل لیکس ہیں، بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ یہ کن اخباروں نے کی، گارڈین نے، نیو یارک ٹائمز نے، فرینچ، جرمن اور اسپینش وہاں سے لیک ہوتی ہیں باقاعدگی سے ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے کہ جی آج اس ملک کے بارے میں ہوگا، آج اس ملک کے بارے میں۔ اس کا آپ مین مقصد بیہائنڈ دیکھیں کہ آپ نیشنز کو آپس میں لڑاؤ گے، آپ انڈیویجولز کو آپس میں لڑاؤ گے، اور آپ انسٹیٹیوشنز کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو انکشافات ہے نا، یہ تو سمپل سی بات ہے۔ میں ابھی سن رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کو ڈینائی کرتے ہوئے، ایٹ لیسٹ ہمیں یہ بھی ایک جہاد ہوتا ہے کہ سچ کو سچ بولیں، جھوٹ کو جھوٹ۔ کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈپلومیٹک کیبلز باقاعدگی سے ہر ایمبیسی بھیجتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈینائی کرتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پھر کیوں کہا ہے کہ سعودیز کو کہا ہے کہ جی آپ کوئی ہمیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن دیں کہ آپ نے کیا کہا ہے، اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ کو کہ جی اس کا آپ انٹروگیٹ کریں کہ یہ لیکس کیسے ہوئی۔ تو اف یو آر ڈینائنگ اٹ آن ون ہینڈ، اور دوسرے ہینڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میرا پرسنل اوپینین ہے،
जैसे कि कैरी लूगर बिल में था, जैसे कि बेनजीर असैसिनेशन रिपोर्ट में था, आर्मी को अननेसेसरीली ड्रैग करा जाता है कंट्रोवर्सीज में। और इस अगर आप पूरी रिपोर्ट को देखें तो इस रिपोर्ट में क्या है, आसमा, यू विल जस्ट लेट मी स्पीक फॉर 2 मिनट्स। दिखाया है कि जी जरदारी साहब कितने मजलूम हैं, उन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार हूं। ड्रोन अटैक के बारे में तो वुडवर्थ ने अपनी किताब में ही लिख दिया कि इन्होंने कहा भाई इन्होंने इजाजत दी हुई है, तुम अमेरिकन कहते हो कोलैटरल डैमेज है, मैं नहीं समझता। आज आपको ये भी इंकशाफ हो गया कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस पे एतराज नहीं। मैं आगे बिल्कुल अभी इस पे बात करके दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। मैं समझती हूं कि ये एक आर्मी के अगेंस्ट फिर उसी किस्म की साजिश है, बिकॉज इसमें सियासतदानों का बात आई तो ठीक है, हम इसको मानते हैं कि नहीं उन्होंने बातें की। आर्मी के बारे में बात है, मेरी बात सुने, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट बैड। हर दुनिया की हर जगह में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आप टर्की ले लें, अच्छा आप अमेरिका ले लें, उनका जो पेंटागन है और उनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। मैं बिल्कुल इसको कंटिन्यू करूंगी। मुझे सिर्फ टाइम हो गया, वो शाज़िया भी इंतजार करें। सिर्फ 2 लाइंस में जो कहना चाह रही हूँ, जिसपे मैं बेस करती हूँ अपनी ये बात। ये देखें, जो एक विकी लीग है जो कि रॉबर्ट मुलर को लिखते हैं एम्बेसी वाले, वो कहते हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी सर्विसेज हैव harassed US diplomats in Islamabad, delayed visas, clogged custom clearance and sabotaged security contracts as punishment for American support for Pakistan's civilian government. These are very important lines. कि आप ये बता रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट जो है ये तो हमारा साथ दे रही है, लेकिन जो नहीं दे रही वो आ रही है। तो अमेरिका महसूस कर रहा है ना कशमाला, जब सियासतदानों की बात इसमें हमने देखी, चाहे अपोजिशन से हैं चाहे गवर्नमेंट का हिस्सा है, अमेरिका के सामने जाके अपनी बातें करते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया। फिर इसमें अस्करी के क़यादत की हम बात करते हैं, आर्मी चीफ ने कहा कि मैं तो जरदारी को बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। कोर कमांडर्स जो है जरदारी को बदउनवान समझते हैं। तो क्या फौज अभी भी इतनी पावरफुल है कि वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उनको हिला सकती है? देखिए, तो आपके सामने है, ये कोई इसमें ये तो नहीं कि जो सियासतदानों पे बात की गई है वो सच है, जो फौज पे की गई है वो झूठ है। आई टेंड टू डिफर विद माय फ्रेंड सिटिंग हियर जो फौज की बहुत ज्यादा हमायत कर रही हैं। मेरे ख्याल में कि जो सबके लिए सच है वो सबके लिए सच है, और मेरा ख्याल में कि इस वक्त बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है कि हम अपनी खुद एतमादी और खुददारी ये एज अ कौम खो बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अमेरिका के आगे या हम यूरोप के आगे या हम यूएई और सऊदी अरेबिया के आगे, जो हमने इनको अपना चाचा और मामा बनाया हुआ है, और हर चीज में हम इनसे मशवरा करने चले जाते हैं और पूछते हैं सिर्फ इसलिए कि आज किस क़यादत ने बाहर जाके असाइलम लेना है उनके मुल्क में और महल में ठहरना है, और कल कौन से मुल्क के महल में किसने बैठना है, उसकी बिना पर हम 17 करोड़ अवाम की जो तकदीर है